الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، معزز دینی بھائیوں، آج کی مجلس میں ایک کام کرنے کا اور ایک کام نہ کرنے کا بتایا جا رہا ہے. فطرت انسانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف عطا فرمایا. وہ وصف یہ ہے کہ ایک انسان تنہا کبھی نہیں رہ سکتا. اس کو کوئی ہمدرد چاہیے، کوئی غمخوار چاہیے، کوئی خوشی اور غم میں ساتھ نبھانے والا چاہیے. تنہائی میں آدمی بے چین، بے قرار اور بے کل ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ فطرت میں ہی بات رکھی. یہی وجہ ہے کہ جب تخلیق اول ہوئی، یعنی پہلی تخلیق، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اس میں زندگی عطا فرمائی، تو اس کے بعد وہ تنہا رہتے تھے. حالانکہ تقاضے ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن باطناً فطرت میں وہ بات پائی جاتی تھی. تنہائی میں بے قرار رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، انہی کے بطن سے وجود عطا فرمایا. تو یہ جو وجود ہے حضرت حوا کا، یہ تسکین آدم کی خاطر ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ. اور کیوں بنایا ان کو؟ لتسکنوا الیہا، اے آدم ہم نے حوا کو اس لیے بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یعنی آدمی اگر اکیلا رہے گا تو بے قرار ہوگا، کوئی غمگسار ساتھ ہوگا تو آدمی کو بڑی راحت مل جاتی ہے، بڑی مدد مل جاتی ہے. یہ جسمانی اعتبار سے آدمی کا تقاضا یہ ہے کہ سکون کے لیے کوئی ساتھی ضروری. طبیعت میں انسان کی اکتاہٹ بھی ہے، ایک ہی چیز اس کو بار بار چلتی نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ بریانی کھائے، کتنے دن کھا سکتا ہے؟ ایک دن کھائے گا، 2 دن، پہلے دن بڑی تعریف کرے گا، اور اگر بھوکا ہو تو زیادہ تعریف کرے گا. کیونکہ بھوکا رہنے کی حالت میں اگر کھائے تو اس وقت سوکھی روٹی بھی بریانی سے افضل معلوم ہوتی ہے.
اور اگر دوسرے دن بھی وہی ملے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں دن بھی وہی ملے تو اب کیا کیفیت ہو جائے گی اس کی؟ اب اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی یار یہ روز روز کا جھمیلہ ہے۔ وہ چیز جو دوسروں کے لیے بہت قیمتی ہے، برسا برس میں میسر آتی، لیکن وہی چیز بار بار انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر اس کی وہ قدر نہیں رہتی جو قدر مطلوب ہے، تو بے وقعتی اس کے اندرون میں پیدا ہو جاتی، تو وہ دوسری چیز کی تلاش میں جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ہی صحبت میں سکون ملے یہ ضروری نہیں، اگر اکتا گیا ہو آدمی تو دوسری طرف توجہ کرتا ہے، جیسے کھانے میں ویسے ہی دوستی میں کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے دوسرا راستہ کیا رکھا؟ اولاد، ان کو دیکھو اور ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ بیوی کو دیکھ رہا تھا، جب اکتاہٹ پیدا ہوئی اللہ نے ایک نیا نمونہ پیدا کر دیا، اولاد کی صورت میں نئی نعمت سے سرفراز کر دیا۔ اب اس کو تھوڑی راحت بدل گئی، سکون کا سامان بدل گیا، اب تھوڑا دل ادھر لگتا ہے، تھوڑا دل ادھر لگتا ہے۔ جب یہی چہرے روز نظر آنے لگے تو پھر اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری تسکین کا ہر وہ سامان کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا خاندان بنایا، تمہارے قبیلے بنائے۔ خاندان اور قبیلے کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے خوشی غم میں شامل ہونا، ایک دوسرے کی خیر خیریت لیتے رہنا۔ کبھی وہ پریشان ہو تو ان کو دلاسا دیا جائے، کبھی تم پریشان ہو تو وہ تمہاری دلجوئی کا سامان کریں۔ یوں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے راحت کا سامان بنایا افراد خاندان کو اور افراد قبیلہ کو۔ یہاں آ کر ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، خاندانی حسب نسب اونچا نیچا یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، باقی تم میں افضل وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں الا بالتقوی۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ تقوی کہتے ہیں احکام الہی جو ہیں کرنے کے وہ کرنا، تقوی کہتے ہیں جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کو کہا اس سے رک جانا، دونوں پر بولا جاتا ہے تقوی۔ تو بہرحال انسان اکیلے پن کو محسوس کر لیتا ہے کہ صاحب میں تنہا زیادہ دن نہیں رہ سکتا، تو اللہ نے بیوی بنا دی، دلیل حضرت آدم کے لیے حوا کا بنایا جانا۔ ایک ہی چیز سے زیادہ دن تک سکون نہیں لے سکتا، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، دلیل آدم کی ذریت، اور اسی سے خاندان ہے اور قبیلہ ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، یہاں پر آ کر کے اللہ نے فرمایا کہ افضل اور مفضول ہونا خاندانی اعتبار سے نہیں، تم سب ایک ہی خاندان اور قبیلے کے ہو، باقی تم شیخ کہلاتے ہو، سید کہلاتے ہو، پٹھان کہلاتے ہو، خان کہلاتے ہو، نواب کہلاتے ہو، جو بھی کہلاتے ہو اپنے اپنے اعتبارات سے۔ یہ سب صرف اس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہو کہ صاحب فلاں آدمی ہے، بس لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ خاندانی حسب و نسب یا خاندانی ہونا، فلاں قبیلے کا ہونا، فلاں خاندان کا ہونا، یہ اللہ کے نزدیک باعزت نہیں بناتا، اللہ کے نزدیک باعزت صاحب تقوی ہونا بناتا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر ہم آگے تو اس دنیا کے اندر خاندان اور قبیلے سے ہٹ کر بھی اور تعلقات انسان جوڑ لیتا ہے۔ یہ مضامین باضابطہ ان احادیث میں ہیں جن احادیث میں کس کو دوست بنائیں کس کو دوست نہ بنائیں یہ بتایا گیا ہے۔ کس کو دوست بنانا ہے اس کو دوست بناؤ گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، اور جس کو دوست نہیں بنانا ہے اس کو دوست بناؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہی مضمون ہے، اسی کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ تنہائی سے چونکہ اکتا جاتا ہے، خاندان اور قبیلے میں زیادہ روزانہ ملنا جلنا ہوتا ہے، اس واسطے آدمی کی نظر باہر پڑ جاتی،
اب یہ اپنے تعلقات کو پھیلا لیتا ہے اور باہر بھی اپنے تعلقات کو استوار کرنے لگ جاتا ہے، دوست بناتا ہے۔ بعض دوست ایسے رہتے ہیں، تھوڑا درمیان کی جگہ پر کر لیجئے، قریب قریب آ جائیں گے۔ جگہ بہت ہونا الگ چیز ہے، طلب ہونا الگ چیز۔ طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مضامین کھولتے۔ دوست جو ہوتے ہیں نا، بعض دوست ایسے رہتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، گڑ کو مکھی لگ کے ہے جیسا ہے، ادھر آپ کا مال ختم، ادھر اس کی دوستی ختم۔ اس کے بعد آپ فون کرے تو حال یہ رہتا، ارے صاحب ذرا بہت بیزی ہوں، کل بات کر دو۔ وہ دوست جو رات کی تاریکی میں آپ آواز دیں تو آ جاتا تھا، انتہائی سخت ترین دھوپ میں آپ آواز دیں تو آ جاتا تھا، تیز بارش میں آپ آواز دیں تو حاضر ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ آپ کے پاس مال تھا، لہٰذا مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جب آپ نے آواز دی وہ آ گیا تو آپ نے بھی اس کا خیال کر لیا، خوشی میں غم میں ساتھ نبھایا اس کا۔ لیکن جہاں خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ایسا ہوتا ہے، یہ تلخ تجربہ ہے، ادھر ہمارا سرمایہ ختم، ادھر اس کی دوستی کا دوستانہ ختم۔ اس کو کیا بولیں گے؟ دوست بولیں گے؟ یہ دوست نہیں ہوتا، یہ دھوکہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو دوست نام دیا ہے۔ بعض دوست ایسے رہتے ہیں کہ ہم کبھی نیچے ہوتے ہیں تو وہ ہماری مدد کر دیتا ہے، کبھی وہ نیچے ہو جاتا ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی دوست ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی ایسا آتا ہے کہ اپنی جان پر بناتی ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت سی دفعہ ہوا ہے، ایسا تجربہ ہے۔ دو دوست تھے، اچھی پکی دوستی تھی، اتنی گہری دوستی کہ دونوں دعوے کرتے تھے، میں تیرے اوپر جان دے دیتا ہوں، ان بولتا کہ میں تیرے اوپر جان دے دیتا ہوں، ہماری اتنی پکی دوستی ہے۔ 4 آدمی مارنے آئے تو ایک دوست اپنی جان بچا کے بھاگ گیا، دوسرے دوست کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو اس دوست کو بھی کیا بولیں گے آپ؟ ارے نہیں رے، مال کے حد تک تو ساتھ دیا، مگر جان بچانے کی باری آئی تو اپنی جان بچا لے کے بھاگ گیا، تو بھی پکا دوست نہیں کہلاتا۔ جیسے مادیت میں یہ دوستی ہے عزیزان من، ایسے ہی روحانیت کی دوستی ہے۔ انسان تنہائی سے بے کل اور بے قرار ہو کر دوست تلاش کرتا ہے۔ ہاں تم دوست بناؤ، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن ذرا دیکھ لو کہ کسے دوست بنا رہے ہو۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے زندگی پر ہوتا ہے، جو تو اس کا طریقہ وہ میرا طریقہ۔ تو ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ اس نے اپنے لیے کون سا دوست بنایا ہے۔ ایک تو ہے مادی دوستی، پیسے کے لین دین تک، جان کو ایک دوسرے کو ساتھ دینے کے حد تک، بیماری اور صحت میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے حد تک۔ لیکن ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کی روحانیت کو خراب کر دیتا ہے، اس کے عقیدے خراب ہیں، آپ دوست بنائے ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ایمان والوں کو زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کو دوست بنائیں۔ بتایا کہ نہیں بتایا؟ اللہ نے خود واضح فرما دیا کہ دوست کسے بنانا ہے، کسے نہیں بنانا۔ اگر جس کو دوست نہیں بنانا ہے اسے دوست بنا بیٹھے تو گناہ کبیرہ، اور اگر اللہ کی خاطر ان کو چھوڑ کر ان کو دوست بنائے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے دوست بنانے کو کہا ہے، چاہے اس میں مادی نقصان بھی ہو، پھر اللہ آپ سے راضی، کیونکہ ان کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ بعض دوستوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دوستی کی وجہ سے انسان جنجال میں پھنس جاتا ہے۔ 2 مثالیں دوں سمجھنے کے لیے، ایک مادی مثال دیتا ہوں، ایک روحانی مثال دیتا ہوں۔ مادی مثال یہ ہے کہ آپ کا دوست بڑا پریشان ہے، آپ سے آ کے بولا ارے یار بہت پریشان ہوں، ساتھ دے۔ آپ دوستی میں آپ کے پاس بھی نہیں ہے، ہاتھ خالی فتح خواہ ہیں، کیا کرتے؟ بیگم کو بولتے ذرا میرا دوست بہت پریشان ہے جی، تمہارا زیور دو، رکھا کے اس کو تھوڑے پیسے دے دیتا ہوں۔ یہ رکھانا جائز ہے بول کے نہیں بول رہا ہوں میں،
پہلے مجھ سے مفتی سے مسئلہ پوچھ لو کہاں جائز ہے کہاں ناجائز ہے. مسئلہ یہ بتا رہا ہوں کہ ہم دوست کے لیے کیا کرتے ہیں. ہمارے جیب میں نہیں ہے تو کیا کرتے؟ گھر کے پیپراں گروی رکھے, گاڑی کے پیپراں گروی رکھے, سونا گروی رکھے, رکھ کے بیچارے کو میرے دوست کو ساتھ دینا بول کے دیے. اس کو آ گیا, انہیں اوپر آتے چاپ کو ڈبا دیتا ہوں. ہوتا نا ایسا؟ اب آپ بولتے رہے کہے گا دوسرے تو میں تیرے واسطے اتنا کرا تو میرے پیسے میرے کو نہیں دے رہا. ان کیا بولتا؟ او بھائی ایسا وقت دیتا ہوں. شروع میں یہ بولتا, اس کے بعد کیا روز روز لگایا, بول دیا نا ایک بار دیتا ہوں بول کے جا. تو بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے مالی نقصان کا باعث بنتے ہیں. میرے دوست, جیسے مادی نقصان کا باعث ایک دوست بنتا ہے, ویسے ہی روحانی نقصان کا باعث ایک شخص بنتا ہے جس کو دوست تو آپ نے بنایا لیکن وہ اپنے عقیدوں میں غلط عقیدے رکھنے والا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلہ. آدمی اپنے دوست کے طریقے زندگی پر ہوتا ہے. ذرا دیکھ لو کہیں اس کے عمل ایسے تو نہیں ہیں کہ آپ کا دین برباد کر دے. یہ لازم ہے دیکھنا کہ تمہارے عقیدے کیا ہیں, کیا نظریات ہیں, کیا افکار ہیں, کیا خیالات ہیں. جب تک دوست نہ بناؤ, سلام علیک کی حد تک مسلمان ہیں اتنا جانتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن دوست بنانے کے لیے تحقیق ضروری ہے. واقعی دوست بنائے جا سکتے ہیں کہ نہیں دوست بنائے جا سکتے. مادی اعتبار میں ایک مثال دیتے ہیں کہ کیسے کو دوست بنائے. اس کے لیے ایک قصہ سنایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی, ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کیسے کو دوست بنانا چاہیے. سمجھاتے ہوئے اس نے کہا کہ بیٹے تم ایک کام کرو, اپنے ایک دوست کے پاس جاؤ, جا کے اس سے اتنا کہنا کہ میرے باپ مجھ سے ناراض ہو گئے اور مجھے گھر سے ہکال دیا ہے, تم ذرا مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو. میرا مال چھین لیا ہے, تم ذرا مجھے تھوڑا مال دے دو تاکہ میں تجارت کر لوں, پھر تمہارا ریٹرن کر دوں گا. مجھے پناہ چاہیے, مجھے مال چاہیے. اب یہ بچہ باہر نکل کر اپنے پورے دوستوں سے ملا. ملنے کے بعد میں ان سے حال سنایا کہ مجھے میرے باپ نے اپنے گھر سے نکال دیا ہے, تھوڑا جگہ دے دو تھوڑے دن کے واسطے, میں دوسری جگہ دیکھ لیتا ہوں, اس وقت تک تو رہنے دو. بولے نہیں میرے پاس مہمان آ کے ہے, نہیں تو میں ضرور تمہارے ٹھہراتا تھا. یہ بہت رعایت کرنے والا دوست, نہیں تو منہ پہ بول دیں نہیں بھائی میرے گھر میں جگہ نہیں ہے, تم اپنا کہیں تو بھی دیکھ لو. اتنے منہ پھٹ بھی ہے. کیا بولتے ہیں؟ مہمان آئے ہوئے بھائی جگہ نہیں ہے, نہیں تو ضرور ٹھہراتا تھا. ارے تھوڑے پیسے تو دے. کلیج دوسرے کو دیا جی, کلیج دیا. ایک دن پہلے بولتے تو بابا ایک دن پہلے ہکالتا تھا کیا؟ ایک دن پہلے دیے بولے تو میں دیتا تھا, مگر دیتا نہیں, نہ پیسے دیتا نہ ٹھکانہ دیتا. ارے بھائی میں بے یار و مددگار پڑا ہوا ہوں, مجھے مار دیں گے کوئی, ذرا پناہ دے دو. کیا بولتا ہے؟ ہاں بھائی تیرے دشمنیاں میں کہاں سر پہ ڈال لوں, میں بیوی بچے والا, میری جان چھوڑو بھائی, پولیس اسٹیشن کو چلے جاؤ, فلاں پہلوان کا نہیں چلے جا, میں پناہ نہیں دے سکتا بھائی تیرے کو. یہ ہوتا ہے ایک دوست. تو اس بیٹے کو باپ نے کہا کہ بیٹا میرے ساتھ چلو, دوست کسے کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ اپنے ساتھ لے گیا. کہنے لگے کہ راستے میں بات ہو رہی, کہنے لگے کہ ابا جان آپ کتنا عرصہ پہلے اپنے دوست سے ملے تھے؟ تو کہا کہ 25 سال پہلے ملا تھا, اب جا رہا ہوں, دیکھتے ہیں تمہارے دوستوں کی طرح میرے دوست ہیں کیا. تو 25 سال کے عرصے کے بعد میں دور دراز کا سفر کر کے اپنے دوست کے گھر گئے. جا کے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا. کون؟ اپنا نام بتایا. تو اس اسنا میں 25 سال میں کتنے اس نام کے ملے ہوں گے؟ تو پوچھا یہ نام کے بہت سے ہیں, تم کون؟ بولے میں فلاں علاقے کا تمہارا دوست ہوں. تو دروازہ کھولنے میں بہت دیر ہو گئی, لیکن جب دروازہ کھلا نا تو ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور دوسرے ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلیاں تھیں. اس زمانے میں اشرفیاں چلا کرتی تھی. تھوڑی دیر ہو گئی دروازہ کھولنے میں, لیکن دروازہ کھولا تو ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے ہاتھ میں اشرفیاں. باہر آ کے اس نے کہا کہ میرے دوست اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے, جو کبھی ملنے نہیں آتا وہ کبھی ملنے آ گیا, تو کوئی تو پریشانی ہوگی. اگر تجھے مال کی ضرورت ہے تو یہ مال حاضر ہے,
اگر تجھے جان کی ضرورت ہے تو یہ جان حاضر ہے، اور اگر دشمن سے تجھے حفاظت کی ضرورت ہے تو یہ تلوار حاضر ہے۔ بولے کہ نہیں صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے بس صرف اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا تھا کہ بیٹے دوست کس کو بنانا چاہیے، اس لیے اس کو لے کے آیا تھی تم۔ بولے رات یہیں پناہ کر لو، آرام کر لو، صبح چلے جانا۔ تو وہاں رک گئے، صبح گھر چلے گئے۔ تو کون دوست کہلاتا ہے؟ وہ جو آپ کی مشکل میں آپ کی مالی مدد کرے، وہ جو مشکل میں آپ کی اپنی جان سے حفاظت کرے، وہ جو مشکل میں آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کا سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جائے، اور مقابلہ کرنے کی نوبت آئے تو مقابلہ کرے۔ تو باپ یہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا دوست اس کو کہتے، وہ دوست نہیں کہلاتے جو تمہارے پیسے کو دیکھ کر دوستی کرتے، جو تمہارے رتبے کو دیکھ کر دوستی کرتے۔ یہ ہے مادی دوستی۔ روحانی دوستی میں بھی یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی ایسی دوستی دیکھو جو تمہیں مرنے کے بعد ساتھ دے، پلسرات پر ساتھ دے، حشر میں ساتھ دے، وہ دوستی ہوتی ہے۔ ایسی دوستی چھوڑ دینے کے جو نقصانات ہیں، ان نقصانات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف اشارہ دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک فرمایا، غزوہ تبوک کے لیے اعلان فرمایا، سارے صحابہ کے لیے کہا گیا کہ بھئی یہ جیش العسرہ ہے، تنگی کا اسرہ ہے، تنگی کا جہاد ہے، اس میں سب کو اپنا مال بھی لگانا ہے اور اپنی جان سے بھی سب کے سب حاضر رہنا ہے۔ سب چل پڑے، لیکن 10 صحابہ چھوٹ گئے، 10 صحابہ پیچھے رہ گئے۔ اس میں سے کچھ صحابہ وہ ہیں جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے چند دنوں میں فرما دی۔ وہ یوں ہوا کہ انہوں نے اپنے کو ستونوں سے باندھ لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ حضور نے کہا تھا چلنا ہے، لیکن ہم چلنے میں تاخیر کر بیٹھے۔ آپ نے پہلے واقعہ سنا ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں اپنے مضمون سے جوڑنے کے لیے۔ غزوہ تبوک میں نے یہاں سنایا ہے پہلے۔ ان کی بخشش ہوئی، پھر 2 کی بخشش ہوئی، اس طرح کر کے 7 بخش دیے گئے، 3 رہ گئے، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ وہ تینوں پر اگرچہ کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جو بتانا تھا صاف صاف بتایا کہ رسول اللہ باغ کی محبت نے روک لیا، مال کی محبت نے روک لیا، بیوی کے حسن و جمال نے مجھے روک لیا، ورنہ کوئی عذر شرعی نہیں تھا میرے پاس کہ میں آپ کی ہم رکابی سے محروم ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے سچ تو کہہ دیا، لیکن اب تمہارا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، اب اللہ معاف کرے تو کرے، قصور تو تم نے کیا ہے، سزا تو ملے گی۔ کیا اس میں جنگ ہوئی تھی غزوہ تبوک؟ کیا دشمن کا کوئی آدمی مارا گیا، یا ایمان والوں کا کوئی آدمی شہید ہوا، یا کوئی ان کا زخمی ہوا، یا کوئی ان کا زخمی ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اتنا بے یار و مددگار کر دیا کہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ سارے نبی نے فرما دیا کہ دیکھو ان کی طرف کوئی نہیں دیکھنا۔ اب یہ مسئلہ آ گیا تنہائی کا، یہ نماز کو آ رہے ہیں، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی، سلام پھیر لینے کے بعد میں حضور کی طرف یوں دیکھ رہے ہیں کننکھیوں سے، شاید حضور ہماری طرف متوجہ ہیں۔ حضور بھی دیکھ لیتے تھے، انجان مار دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کو اللہ کی طرف رجوع کرانا ہے اور ان کی توبہ کرانا ہے، اور توبہ بھی ایسی کہ قبول ہو۔ تو اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے ہیں ان کی طرف بھی، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد میں دیکھا کہ ابھی تک ان کی معافی کا اعلان نہیں آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، بیویوں سے حکم دیا کہ تم بھی الگ ہو جاؤ، اب ان کو پورا تنہا کر دو۔ تو بیویاں کتنی ایمان والی تھی ہوں گی، انہوں نے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا منشا ہے کہ ہم طلاق لے لیں، خلا لے لیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ان کی معافی کا راستہ نکال رہا ہوں۔ کوئی تو غم گسار ساتھ میں ہے نا، کوئی تو ہمدرد ساتھ میں ہے نا، اس واسطے اللہ کی طرف وہ توجہ نہیں ہے جو توجہ مطلوب ہے، لہٰذا ان کو پورا تنہا کر دو۔ اب صحابہ بھی سلام کا جواب نہیں دے رہے، یہاں تک کہ بیویاں بھی ان کے لیے کچھ پکا کے نہیں دے رہی۔ تنہا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب جو تڑپ کے اللہ کی طرف پلٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ باوجود زمین اپنی وسعت کے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی ان کے لیے کہ میرے دامن میں تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں،
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، بڑی وسیع زمین ہے لیکن ان کے لیے بہت تنگ ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کوئی سلام نہیں کر رہا، کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت نہیں فرما رہے، بیویوں نے تک سلام لینا اور سلام کرنا چھوڑ دیا۔ تو بہت بے چینی اور صحیح مسلم میں پورا واقعہ موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں، بہت بے چینی اور بے کلی میں انہوں نے تڑپ کے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تو ہم بتانا کیا چاہتے ہیں بھائی، ایک ہے بری صحبت، ایک ہے نیک صحبت۔ نیک صحبت اگر چھوڑ دو گے تو یہ نقصان لاحق ہوگا کہ آپ روحانیت میں اتنے پیچھے ہو جاؤ گے کہ 50 دن کی توبہ کے بعد بھی وہ مقام نہیں ملتا جو مقام تھوڑی دیر کی صحبت سے مل جاتا ہے۔ کیسے کی صحبت میں؟ ایسے کی صحبت میں جیسے کی صحبت میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 1، کیسے کی صحبت میں رہنا چاہیے؟ ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ، بے ایمانوں کو دوست نہ بناؤ، مشرکوں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، وہ بد اعتقاد لوگ جن کے عقیدے خراب ہوں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ بد عمل لوگ جو اللہ کے احکام کو کھلم کھلا توڑ دیتے ہوں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ اگر تم ان کو اپنا دوست بناؤ گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تم بھی اللہ کے احکام کو اپنے دوست کے طریقے پر چلتے ہوئے چھوڑنے والے بن جاؤ گے۔ کس کو دوست بنائیں پھر؟ وہ جو ایمان والا ہو، وہ جس کے عقیدے اچھے ہوں، وہ جس کے اعمال درست ہوں، وہ جس کے اخلاق درست ہوں، ایسے کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں اثرات؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی، اب اپنی مجلس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، یوں سمجھو کہ ایک آدمی مجلس میں پابندی سے آنے والا ہے، دوستوں میں سے کوئی ایک دوست مل گیا، بولے کیا فائدہ ہو رہا جانے کی کیا ضرورت؟ ہوتا ہے ایسا کبھی، اچھے دوست مل جاتے تو ایسا ہو جاتا، کیا فائدہ ہو رہا، کیا جانے کی ضرورت؟ پھر کیا کرتا بندہ؟ ارے چھوڑو یار کیا جانا، اچھا آتا تھا، ناغے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے سے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، غور سے سننا اس بات کو۔ دوسرے آدمی کو کیا کردار اپنانا چاہیے اس میں وہ سبق بھی ہے، اور پہلے آدمی کو کیا سبق لینا چاہیے وہ سبق بھی ہے۔ واقعہ ایک ہے، مثال ایک ہے، سبق دو ہیں۔ اگر ہمارا کوئی مجلس کا ساتھی چھوٹ رہا ہو تو وہ ویسے ہی کرے جیسے اس شخص نے کیا ہے۔ ایسے ہی دینی محافل ہوا کرتی تھی اولیاء کرام کی، ان محفلوں میں آنے والے پابندی سے آتے ہیں۔ ایک صاحب بڑی پابندی سے آنے والے تھے، جب ان کے ناغے ہونے لگے تو دوسرے صاحب جو ان کے ساتھ آیا کرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست ہے جو چھوٹ رہا ہے۔ ایک آدھ ہفتے سمجھا کہ شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسرے تیسرے ہفتے میں سمجھا شاید سفر میں ہے، چوتھے پانچویں ہفتے میں سمجھ گئے کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ اور ہی ہے، ان کی خیر خیریت لے لینا چاہیے۔ تو جو غیر حاضر ہیں ان کے پاس جا کے خیر خیریت لینا چاہیے۔ یہی دعوت و تبلیغ کے ساتھی کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں کہ صاحب جو اپنے جماعت کے ساتھی ہیں، مشورے کے ساتھی ہیں، اگر وہ نہیں آ رہے ہیں پابندی سے تو جا کے خیر خیریت لی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیوں شریک نہیں۔ ایسے ہی صوفیہ کے پاس ہوتا ہے کہ ہم عصر دوسرے ساتھی ان کے گھر جائیں اور ان کی خیر خیریت لیں، اندازہ کریں کہیں واقعی کوئی عذر تو نہیں جس میں ان کے ساتھ دینے کی ضرورت۔ اور اگر عذر نہیں ہے، عذر لنگ ہے، عذر لنگ تو لنگڑا عذر، لنگڑا عذر کیا؟ کوئی دوست مل گیا، انہیں بولا کہ کیا فائدہ، تو اب اس فائدے کو محسوس نہیں کر کے رک گئے تھے، تو ویسوں کو سمجھانے کے لیے ایک تدبیر کی مجلس کے ساتھی۔ کیا تدبیر کی؟ سردیوں کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو ہیٹر آ گئے ہیں، اس زمانے میں ہیٹر نہیں تھے، گھروں میں چمنیاں ہوا کرتی تھیں، انہی کے اندر کوئلے ڈالتے اور اس سے آگ تاپا کرتے اور سیکا کرتے تھے۔ آج بھی ہے پرانے گھر جس میں ایسا ہوتا ہے۔ تو جب دیکھا کہ صاحب سلام کیا، گھر میں داخل ہوئے، اجازت سے بیٹھ گئے، تو گھر میں وہ اکیلے رہتے تھے، کوئی اور کام تو تھا نہیں،
تو تنہائی میں بیٹھے، بات چیت نہیں، ہمیشہ بات کرنا ضروری نہیں ہے، خاموشی سے بھی بہت سے سبق ہو جاتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، چھیڑ لے رہے نہیں، چھیڑ لیے تو کام بولنا پڑتا ہے کہ بول۔ تو دیکھا کہ کمرے میں ماحول باہر سردی کا ہے، لیکن کمرے کے اندر خوشگوار ماحول بنا ہوا ہے، آگ جلی ہوئی ہے، حرارت پیدا ہو رہی ہے، تو یہ بھی آگ کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ پہلے لوہے کے چمٹے ہوتے تھے جس سے کوئلے باہر نکالتے تھے، تو انہوں نے ایک کام کیا، اس چمٹے کو آگ کے اندر ڈال کر ایک کوئلہ باہر نکالا اور تھوڑی دیر ایسے ہی پکڑے رہے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی آگ کو اور قریب کر رہے ہیں اپنے، تاکہ جسم کو حرارت ملے، بول رہے نہیں، لیکن وہ چونکہ سلسلے کے ساتھی ہیں نا، انہوں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پکڑے رہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ایسا پکڑ لیے، تو یہ جو کوئلہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا وہ کوئلہ بجھ گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا، وہ کوئلہ بجھ گیا۔ نقصان کیا ہوا سمجھ آیا؟ ٹیوب لائٹاں ہیں کیا جلتے ذرا دیر سے، بلکہ امید کرتا ہوں میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ کوئلے کو جب انگیٹھی سے نکالا، الگ کیا، تھوڑی دیر باہر رکھا تو کیا ہو گیا؟ بجھ گیا۔ نقصان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے ہی جو اپنی جماعت سے کٹ جاتا ہے، ایسے ہی جو اپنے اچھے دوست سے کٹ جاتا ہے، ایسے ہی جو اپنی دینی محفلوں سے کٹ جاتا ہے، اس کو نقصان وہی ہوتا ہے کہ اس کا نور ایمان بجھنے لگ جاتا ہے۔ نزاکت سمجھ رہے ہو؟ ان کے باتوں میں نہیں آنے کا رہتا۔ اگر آ گئے تو ہم اپنی جماعت سے کٹ گئے، جو جماعت سے کٹا اس کا اپنے اندرون میں جو ایمان کی چنگاری ہے وہ بجھنے لگ جاتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام کیا انہوں نے، جب وہ بجھنے لگ گئی، پوری بجھ گئی، تو پھر واپس اس کو انگارے میں ڈال دیا، انہوں نے انگیٹھی میں ڈال دیا۔ تو چونکہ اس کے اندر دوسرے کوئلے کے ڈلے جل رہے تھے، تو وہ جلتے ہوئے انگاروں نے اس کو کیا کیا؟ اس کوئلے کو بھی پھر سرخ کر دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے دوست اجازت دو میں چلتا ہوں۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے دوست اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے، تم نے مجھے بہت پیارا سبق دیا۔ بولے کیا سبق دیا میں نے؟ سبق یہ لیا میں نے آپ کے آنے سے کہ دوسرے کی خیر خیریت لینا چاہیے۔ سبق میں نے یہ لیا آپ کے آنے سے کہ اگر میں اپنی جماعت سے کٹ جاؤں گا تو اس کے نتیجے میں تنہا ہو جاؤں گا، اور جو جماعت سے کٹ گیا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور سبق اس سے یہ میں نے لیا کہ واپس مجلس میں حاضر ہو جاؤں، تاکہ دوبارہ دوسرے کے دلوں میں اللہ رب العزت نے جو نور ایمان جلا رکھا ہے اس کی روشنی اور حرارت سے روشنی اور حرارت لے کر میں اپنے دل کو بھی شمع نور بنا دوں، میں اپنے دل کو بھی نور ایمان سے جگمگا لوں۔ آپ کا سبق تھا یہ، میں نے لے لی۔ انہوں نے کہا شکر الحمدللہ، چلتا ہوں۔ یہ خاموش سبق ہے، عملی سبق کہلاتا ہے۔ نیک دوست جو ہوتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ صاحب آگ سے بچانا چاہتا ہے جہنم کی، اس لیے کبھی کڑوی کسیلی بھی سنا دیتا ہے۔ نیک دوست ہمارے لیے آئینہ ہوتا ہے، وہ ہمارے عیب دیکھتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ بھائی تیرے اندر یہ خرابی ہے، ذرا اس کو دور کر لے، تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا بول رہا ہوں؟ ناراض نہیں ہونا ہے، کیا کر لینا ہے؟ اپنی فوری اصلاح کر لینا ہے۔ مگر کرے گا کون؟ وہ کرے گا جو خود نیک ہوگا۔ لیکن اگر وہ نیک نہیں ہوا تو ہم کو کیا کرے گا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں۔ بعض لوگ ایک سوال کرتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شاہ کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ یوں کہتے تھے کہ صاحب مجالس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اتنے برسوں سے مجلسیں ہو رہے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے کتنی مجلسیں کی، خواجہ معین الدین اجمیری نے کتنی مجلسیں کی، جی شیخ شہاب الدین سہروردی نے کتنی مجلسیں کی، شیخ بہاؤالدین نقشبندی نے کتنی مجلسیں کی، سید احمد کبیر رفاعی نے کتنی مجلسیں کی، اتنے اولیاء ہوئے اور اتنی مجلسیں ہوئیں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھو معاشرہ پورا وہی کفر پھیلا ہوا ہے، شرک پھیلا ہوا ہے، یہودیت اور نصرانیت پھیلی ہوئی ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ مجلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا، بھائی ایک مثال دوں بات کو سمجھنے کے لیے۔
مثال یہ ہے کہ صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بے جان چیز ہو گئی تو جان پڑ جاتی ہے، امپاسبل ہے، بولے ہو ہی نہیں سکتا۔ بے جان چیز میں جان کیسا پڑتی صحبت سے؟ سب کو معلوم ہے، گھروں میں کر کے دیکھ لو، پتہ چل جاتا۔ مول صاحب بولے بول کے یقین مت کرو، جا کے کر کے دیکھ لو پریکٹیکلی۔ یہ بولو انڈا جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ انڈا جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ ہاں جان ہے اس میں، انڈے میں جان نہیں ہے، بے جان چیز ہے۔ لیکن اگر اس کو 21 دن اگر مسلسل کسی مرغی کے پروں کے نیچے رکھ دیا جائے، جان پڑ جاتی کہ نہیں پڑ جاتی؟ حضرت نے اس مثال سے سمجھایا کہ میرے دوست، ہمارے نور ایمان کو جب یہ دیکھو کہ کمزور ہو رہا ہے تو جلتی ہوئی انگیٹھی کے قریب کر لو کہ اس سے حرارت مل جائے، اور اگر وہ بجھ رہا ہے تو جس کا ایمان جل رہا ہے اس سے اپنے ایمان کی چمنی جلا لو۔ کیا فائدہ ہوتا ہے یہ مت پوچھو، جب اپنے میں جان نہیں ہے تو جاندار کے پروں کے نیچے رہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بے جان بن گئے تھے تم میں جان پڑ جائے گی۔ تو اس سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اہل تقوی کی صحبت اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تقوی اختیار کرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے اور اس حکم کی تعمیل کا راستہ ہے، دو باتیں بتائی گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ۔ اللہ میں تقوی اختیار کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تو اللہ جواب دے رہے ہیں کونوا مع الصادقین، جو میرے احکام کی پیروی کرتے ہیں وہی سچے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو، تم بھی احکام کی پیروی کرنے والے ہو جاؤ، اور جو میرے احکام میں وہ احکام جن سے میں نے رکنے کو کہا ہے اس سے رکتے اور بچتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو گے تو نتیجتاً تم بھی ان گناہوں سے اپنے کو روکے رکھو گے، اس کے نتیجے میں تم تقوی والے ہو جاؤ، وہی سچے لوگ ہیں، اللہ کے مخلص لوگ ہیں وہی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ انسان دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا، فطرت انسانی میں ہی نہیں ہے۔ فطرت انسانی سے لے کے آپ کو سلسلے میں داخلے تک کے تمام اسباق سنائے۔ حضرت آدم و حوا تنہا نہیں رہ سکتے تھے، دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے بنائے، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے بور نہ ہو جائیں اس کے لیے ذریت بنائی، خاندان اور قبیلے بنائے۔ پھر انہی لوگوں میں ملتے جلتے کہیں بیزار نہ آ جاؤ، اس لیے اقربا اور دوست احباب بنائے، پڑوسی بنائے۔ اب تمہارے ان پڑوسیوں میں اور ان اقربا میں اور ان رشتہ داروں میں دو طرح کے لوگ پائے جائیں گے، اچھے اور برے۔ اس میں بتایا گیا کہ کیسے کو دوست بنانا چاہیے، وہ جو ایمان والا ہو، جو تقوی والا ہو، جو اخلاص للہیت والا ہو، جو اعمال اچھے کرتا ہو، جو اخلاق اچھے رکھتا ہو، ایسے کو اپنا دوست بناؤ۔ اس کو اپنا دوست نہ بناؤ جو شرک کرنے والا ہو، جو کفر کرنے والا ہو، جس کے عقائد باطلہ ہوں، جو اعمال میں ناقص ہو، کمزور ہو، کبھی احکام پورے کرتا ہو، کبھی توڑ دیتا ہو، کبھی اللہ کی نافرمانیاں کر لیتا ہو، کبھی چھوڑ دیتا ہو۔ ایسوں کے ساتھ، یعنی جو فاسق و فاجر کہلاتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرنے والے، ایسوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور وہ جن کے اخلاق برے ہوں، ایسوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ برے اخلاق کا اثر صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا اثر صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھے اعمال کا اثر صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے، برے اعمال کا اثر صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے، عقائد باطلہ کا اثر عقائد باطلہ والے سے ملنے سے ہوتا ہے، عقائد صحیحہ کا اثر عقائد صحیحہ رکھنے والے کی صحبت سے ہوتا ہے۔ ایمان والے کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، کفر والے کے ساتھ کفر کی آمیزش ہو جاتی ہے، شرک والے کے ساتھ شرک میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، توحید رخصت ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کسے دوست بنانا چاہیے اور کسے دوست نہیں۔ جیسے ہم مادیت میں غور کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بہترین دوست کون سا ہے، کون سا دوست ہے جو ہماری مال سے مدد کر سکتا ہو، جو ہماری جان کی حفاظت کر سکتا ہو، جو ہمیں پناہ دے سکتا ہو، ایسے کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں۔ ویسے ہی روحانیت میں دوست دیکھنا ہوتا ہے جو ہمارے عقائد کو درست رکھتا ہو، ہمارے اخلاق کو درست رکھتا ہو، ہمارے اعمال کو درست رکھتا ہو، ایسے کو اپنا دوست روحانیت میں بنانا چاہیے۔ یہ مختصر سا مضمون سا مجلس کی اہمیت کیا ہے وہ بتانے کے لیے، وقتاً فوقتاً ملنا اور بیٹھنا یہ اس لیے ہے
کہ جو تجارت اور ملازمت کی وجہ سے ہمارے اندرون میں کمی آ گئی ہے وہ دور ہو جائے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہم مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کا مذاکرہ کریں، قرآن کا مذاکرہ کریں، حدیث کا مذاکرہ کریں، کرنے کے کچھ کاموں کا سبق لے لیں، چھوڑنے کے کچھ کاموں کا سبق لے لیں۔ یہ احکام ہیں، اس کو معلوم کرنا ہے، یہ فقہ ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر اللہ کے نام کے ضربے لگا لے تاکہ اس کی نورانیت، اس کی روحانیت ہماری روح کو نصیب ہو۔ یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں، اس لیے بھائی اہمیت سمجھ میں آ گئی مجلس کی کیا ہے۔ ناغہ کریں گے اب سے، کوشش کریے کہ پابندی ہو مجلسوں میں، اور جو ساتھی اپنے آتے تھے نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی اطلاع دو کہ بھائی بہت بڑا نقصان ہے، کیسا ہے وہ کوئلے سے سمجھا دینا کہ ایسا نقصان ہے۔ اگر کٹ گئے، الگ ہو گئے تو فائدہ کچھ بھی نہیں، ہمارا مجلس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اپنی جگہ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ نہیں تو جو طلب رکھنے والا ہے طلب والے کو بھیج دے گا، بے طلبوں کو اللہ نہیں نوازتے، جو طلب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نواز دیتے ہیں۔ تو ہم محروم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا سبق بالخصوص ان ساتھیوں کے لیے ہے جو سلسلے سے تعلق کے باوجود غیر حاضر رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بالخصوص ان ساتھیوں سے۔ آپ تو ماشاءاللہ وہ ساتھی جو محبت میں جمع ہیں وہ الگ ہیں، میں ان ساتھیوں سے خاص یہ مضمون ذکر کر رہا ہوں جو ساتھی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ان مجلسوں کا فائدہ کیا ہے، تو وہ غلط فہمی سے نکلیں۔ تھوڑی دیر کا اللہ والوں کے صحبت میں بیٹھ جانا، اللہ والوں نیک مجلسوں میں بیٹھ جانا ہمیں بڑا فائدہ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں ترمیم فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ شاعر نے کہا کہ نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ 100 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ تھوڑی دیر کی نیک صحبت، کیوں؟ فارسی شعراء میں سے ایک شاعر نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اس لیے حضرت تھانوی نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں اس شاعر کو دیتا اور اس سے گزارش کرتا کہ بھائی تیرے اس شعر میں تھوڑی ترمیم کر لے۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ اس نے کہا کہ 100 سال طاعت بیریا بہتر از 100 سال طاعت بیریا، میں یہ کہتا ہوں بہتر است 1,00,000 سال طاعت بیریا۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 1,00,000 سال اگر اللہ نے عمر عطا فرما دی اور بے ریا آپ نے اس میں عبادت کی، اخلاص کے ساتھ آپ نے عبادت کی، اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر کا نیک صحبت کا مل جان۔ کیوں؟ آپ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن مفہوم ریا اور مفہوم اخلاص سمجھ میں نہیں آیا، تو 1,00,000 سال آپ نے عبادت کی، علم نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کسی اور کو اپنا عمل بتایا، ادھر اخلاص ختم ادھر بیڑا غرق۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سمعہ آ گیا، ریا آ گیا، پورا بیڑا غرق ہو جاتا۔ لیکن نیکوں کی صحبت میں یہ چیز سیکھنے کو مل جاتی ہے کہ صاحب اخلاص کسے کہتے ہیں اور ریا کسے کہتے ہیں، کہاں ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کہاں اپنے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ان کو جو کرتا دیکھو وہ کرو، اور جس عمل سے ان کو رکتا دیکھو ان سے رک جاؤ، اور اگر ان کی محفل میں کوئی بات ایسی ملے کہ جو واقعی عمل کرنے کی قابل ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی گئی، تو ان چیزوں کو لینا اور عمل کرنے کی نیت سے بات کو سننا بھی اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا بھی۔